الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیات سورہ نمل کی بالکل آخر کی آیتیں ہیں۔ شروع سورت سے لے کر یہاں تک اللہ نے جو مضامین پر خاص روشنی ڈالی وہ ہے توحید، نبوت، اور ابھی آپ نے سنا پچھلی آیات میں آخرت کا مفصل بیان یہاں تک ہوا۔ اب سورت کا خاتمہ ہے، مکمل ہو رہی ہے سورت، تو ان 3 آیتوں میں اللہ نے ان مضامین کا اجمال حاصل کیا ہے اور خلاصہ کیا ہے اس کو بیان فرما کر اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ یہ بات اس سورت کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے کہ یہ سورت کا زمانہ نازل ہونے کا یہ مکہ مکرمہ کا زمانہ ہے کہ جب کہ ایمان اور اسلام کی دعوت زیادہ تر مکہ معظمہ تک محدود تھی، اور اس قرآن کے اور دعوت کے اور تبلیغ کے مخاطب مکہ کے شہر کے لوگ تھے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کر دیں؟ کہ مجھ کو تو حکم یہی ملا ہے کہ میں اس شہر کے مالک حقیقی کی عبادت کروں، جس نے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ، هذه البلدہ، اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کو محترم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے، اس کو حرمت عطا کی ہے۔ گویا کہ
اللہ نے اس جملے سے کفار مکہ کو خصوصاً اور تمام اہل عرب کو عموماً تنبیہ فرمائی کہ جس خدا کا تم پر یہ احسان ہے اور بڑا احسان ہے کہ اس نے عرب کی انتہائی بدامن زمین کو اور فساد سے لبریز زمین میں تمہارے اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنا کر رکھا ہے۔ گویا کہ عرب کے اندر اس وقت خوریزی تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر اس وقت بھی لوگ اس شہر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے اسی شہر کی عزت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس شہر کو ملک عرب کا عقیدت کی جگہ بنا دیا ہے۔ لہذا جس رب کا یہ احسان ہے کہ مکے کو عزت بخشی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کریے کہ میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا جس رب نے مکہ مکرمہ کو عزت بخشی ہے، اور اسی کو اپنا معبود بناؤں گا جس نے مکہ مکرمہ کے اندر قتال کو حرام کیا ہے۔ یہاں اس آیت کے تحت سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اس کے اگلے دن بنو خزاعہ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا ایمان والوں کا، اور مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ تھا مشرک قبیلہ تھا جس کو بنو حذیل کہا جاتا ہے۔ تو بنو خزاعہ نے ایک مشرک یعنی بنو حذیل کے ایک مشرک آدمی کو قتل کر دیا مکہ مکرمہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے اسی دن مکے کو حرمت کی جگہ، احترام کی جگہ قرار دے دیا۔ اب یہاں کسی کا قتل حلال نہیں ہے، پس یہ جس دن سے آسمان اور زمین بنے ہیں اسی وقت سے مکہ مکرمہ حرمت کی جگہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح محترم رہے گا۔ لہذا کسی بھی ایسے آدمی کے لیے جو اللہ پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، یہ بات جائز نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی کا خون بہائے، نہ تو کسی درخت کو کاٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے مکے کو حلال نہیں کیا، اور نہ میرے بعد آنے والا کوئی شخص کسی شخص کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر پیڑ کاٹنا حلال ہوگا، قتال کرنا حلال ہوگا۔ نہ میرے بعد یہ جائز ہے، نہ میرے سے پہلے جائز ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے بھی فتح مکہ کا وقت جو تھوڑا سا آیا تھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے قتال کو محض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ اہل مکہ پر اظہار غضب مقصود تھا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میرے لیے حلال ہوا تھا، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر قتال کیا، تو اے لوگوں کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہاں حلال نہیں تھا کہ قتال کریں۔ لہذا اے گروہ بنو خزاعہ، اب قتل سے اپنا ہاتھ اٹھا لو، قتل بہت ہو چکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ تم نے جو قتل کر دیا ہے اس کا خوں بہا، اس کی دیت میں ادا کروں گا۔ میرے اس قیام کے بعد جو قتل کیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اگر کوئی قتل کرے گا تو دو اصول ہیں، یا تو قصاص میں مار دیا جائے گا یا پھر اس سے خون بہا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے خون بہا مشرکوں کو دیا،
یعنی گویا کہ مشرکوں کا جو آدمی قتل ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیت ادا کی۔ بہرحال اس پورے واقعے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو پوری انسانیت کے لیے احترام کی جگہ بنایا۔ تو جس ذات نے، جس رب نے مکے کو احترام کی جگہ بنایا، تو اے اللہ کے نبی آپ اعلان کریں میں تو اسی رب کے احسان کو سمجھوں گا اور اسی کی عبادت کروں گا۔ کیوں؟ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، جب چاہے جس چیز کو چاہے عزت والا بنا دے، متبرک بنا دے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں جب تک جیوں گا پکا سچا مسلمان بن کر جیوں گا۔ گویا کہ میرے عقائد، اعمال، چال چلن سب میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میرے پیش نظر ہوگی۔ گویا کہ پہلے حکم توحید کا دیا گیا، اس کے بعد اللہ کی جملہ احکام میں اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، آپ غور کریں قرآن کی آیتوں میں، کہ شریعت صرف عبادت الہیہ کا نام نہیں ہے کہ چند نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیا اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھنے لگے، نہیں، بلکہ اللہ نے عبادت کا حکم الگ دیا اور اپنی مکمل زندگی کو اسلام کے تابع بنانے کا حکم الگ سے دیا۔ لہذا آپ کی حرکات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بڑوں سے گفتگو، چھوٹوں سے گفتگو، کردار، سب کو اپنے اسلام کے تابع بنانا، یہی اسلام ہے اور یہی شریعت کی اتباع ہے۔ اور ایک اور بات آپ غور کریں جو آپ کو محسوس ہوگی کہ مکمل شریعت کی اتباع کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت سے کوئی ذات الگ نہیں ہو سکتی۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ یہ کہے کہ میں تو اللہ کا اتنا قریب ہو گیا ہوں، کوئی جاہل صوفی یا درویش یہ کہے کہ اب مجھے اسلام کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، میں نشہ بھی کر لوں چلے گا کیونکہ میں اللہ کے قریب بن گیا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات کے قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی اتباع کریں، عبادت کریں اور اپنی زندگی کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنائیں، یہی آپ کو حکم ہے۔ تو ایک عام آدمی چاہے بزرگ ہو، ولی ہو، اس کے لیے یہ کہنا زیبا نہیں ہے کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب حکم اللہ کے نبی کو ہے تو عام امتی کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ تو کہہ دیں کہ میں تو تمہیں قرآن کریم پڑھ کر سناتا رہوں گا، میرا کام ہی یہی ہے کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں دوسروں کو قرآن پڑھ کر سناتا رہوں، اللہ کا راستہ بتلاتا رہوں، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتا رہوں۔ اور جو ان آیتوں سے فائدہ اٹھائے گا تو اللہ نے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس کا اپنی ذات کو فائدہ پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ آخر میں یہ صورت ختم ہو رہی ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں الحمدللہ، تمام خوبیاں خالص اللہ کے لیے ہیں، سیریکم آیاتی، وہ تم کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھلائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ
آخر صورت میں الحمدللہ کی تلقین یہ تعلیم دیتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے سارے احوال اور سارے کاموں کے اختتام پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے یہ خدمت انجام لی. کوئی بھی کام کریں آخر میں الحمدللہ کہہ دیں. یہی اس صورت کا ایک سبق نکلتا ہے کہ اللہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے اختتام پر یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں. اور پھر فرمایا آخر جملہ کہ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہاں نافرمانوں کو بھی اس جملے میں ڈرایا گیا کہ نافرمانی بہت ہو چکی، اللہ جانتا ہے. اور فرمانبرداروں کے لیے بھی اللہ نے نصیحت فرمائی کہ آپ جو دعائیں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، آپ کا رب ان سے باخبر ہے اور ان کا پورا پورا بدلہ دے گا. اسی آیت پر اللہ نے اس صورت کو ختم فرمایا ہے، اور اس مضمون کو اللہ نے اخیر کی سورہ نمل کی آیتوں میں بیان فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے مکے کو، اس شہر کو حرمت بخشی ہے، عزت بخشی ہے. اور کیوں نہ کروں میں اپنے رب کی عبادت جبکہ وہ ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداروں میں شامل رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو شخص قرآن کی ان آیتوں سے ہدایت کے راستے پر آئے گا تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو کہہ دینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قیامت تک ہر آنے والا داعی یہ کہہ دے اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں. گویا کہ داعی کا کام صرف یہ ہے کہ آگاہ کرا دے، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بالکل بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے. اسے سب کچھ معلوم ہے کہ فرمانبردار کیا کرتے ہیں اور نافرمان کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.